اسلام میں اذان کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ دیکھیے، جب تک مسلمان مکہ مکرمہ کے اندر تھے تو چوری چھپے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو مدینہ منورہ آنے کے بعد شروع میں مسلمان نماز کے وقت اندازے سے حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ جب صحابہ اکرام کو پتہ چلتا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا تو وہ ایک اندازے سے حاضر ہوتے، تمام صحابہ اکرام کا انتظار کیا جاتا، جب سب صحابہ اکرام آ جاتے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی۔ اس طرح نماز پڑھنے میں ایک تکلیف اور پریشانی یہ ہوتی کہ بسا اوقات انتظار کی زحمت اٹھانی پڑتی، یعنی صحابہ اکرام کا انتظار کرنا پڑتا، جس سے بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی۔ تو صحابہ اکرام کے درمیان آپس میں یہ گفتگو چلی کہ نماز کے لیے کوئی ایسا طریقہ یا کوئی ایک علامت بنا لی جائے کہ اس علامت کو دیکھ کر کے لوگ مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے آئے۔ تمام صحابہ اکرام نے مختلف رائے دی، بعض نے دف بجانے کی رائے دی، بعض نے سینگ بجانے کی رائے دی، بعض نے آگ جلانے کی رائے دی، مختلف صحابہ اکرام نے مختلف رائے دی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ ایک آدمی کو اس خدمت پر معمور کر دیا جائے کہ وہ آبادی کے اندر جائے اور آبادی کے اندر جا کر کے اعلان کرے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے پر عمل کرتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمت پر معمور کر دیا کہ جب نماز کا وقت ہو تو آپ بستی کے اندر جائے اور لوگوں میں جا کر کے اعلان کرو کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد تمام صحابہ اکرام اپنے گھر چلے گئے۔ گھر جانے کے بعد جب رات کو سوئے تو ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک شخص دوہرا کپڑا پہنے ہوئے اترا ہے اور دیوار کے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کے اس نے اذان کے کلمات کہنے شروع کیے۔ یعنی ہمارے ہاں جو اذان پڑھی جاتی ہے اور اذان میں جو کلمات کہے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تک جتنے بھی کلمات کہے جاتے ہیں، اس نے یہ پورے کلمات کہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ نے یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ نے یہ خواب سن کر کے کہا کہ تمہارا خواب برحق ہے۔ پھر حضرت عبداللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کلمات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سناؤ، ان کی آواز بلند ہے، وہ اذان دیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے یہ کلمہ اذان کے کلمات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائے اور ان کو سکھائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینی شروع کی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے لگے تو ان کلمات کی آواز جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی تو وہ اپنی چادر کو سنبھالتے ہوئے دوڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور قسم کھا کر کے فرمانے لگے کہ بعینہ ہی یہی خواب میں نے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا اور اس پر شکر کا اظہار فرمایا۔ اس طریقے سے امت میں اذان کا طریقہ رائج ہو گیا، اور یہ واقعہ ہے سن 1 ہجری کا، یعنی مسلمان جس سال مدینہ منورہ آئے تھے اسی سال سے اذان کی شروعات ہو گئی تھی۔